اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین 19واں پارہ سورہ نمل کے تیسرے رکوع کی تلاوت آپ نے نماز فجر میں سماعت فرمائی۔ اس رکوع پاک کا ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی۔ چونٹی، کیونکہ کل کے رکوع پاک میں یہ واقعہ تفصیلاً آیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں تو 3 میل کے فاصلے سے انہوں نے چونٹی کی یہ گفتگو سماعت فرمائی۔ وہ چونٹی اپنے لشکر کو یہ خطاب کر رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو تم لوگ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر تمہیں رول ڈالے اور انہیں خبر نہ ہو۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یہ گفتگو 3 میل دور سے آپ نے اس کو سماعت فرمایا اور مسکرائے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع فرمایا اور عرض کیا ہے میرے پروردگار مجھے اس نعمت عظمیٰ پر اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمانا، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل رکھنا۔ تو یہ کل کے رکوع پاک میں یہ 2 اہم چیزیں تھیں۔ اس میں یہ تو سنا دیا بات، مگر اس میں ہے فاعلیت کے مقام آدم، مقام بشریت، نبوت کا مقام، کہ کیسے کائنات میں وہ تصرفات رکھتا ہے کہ کہیں چونٹی بول رہی ہے تو وہ بھی آپ کے علم پاک میں ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل بشریت کا تاج ہے۔ آپ ہی سے اکتساب فیض کر کے سارے جو کچھ ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ کی شان کیا ہوگی؟ پھر یہ ہر ایک چیز پہ پیچھے کوئی کھینچیں گے نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا میں تو سب کچھ سنتے ہیں مگر یہاں سے نہیں سنتے۔ کیا تمہاری بات کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ نہیں سنتے؟ جنہوں نے خود سنتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ وہ انسانی شرف کو نہیں سمجھتے کہ یہ جب فنا فی اللہ ہوتا ہے تو یہ ان صفات سے عطا کیا جاتا ہے، لہذا وہ دور و نزدیک سے سنتے ہیں۔ میں وہ کان بن جاتا ہوں جو دور و نزدیک سے سنتے ہیں۔ یہ ضد ہے کہ نہیں حجرہ پاک میں ہی سنتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں جب مومن کہ میں کان بن جاتا ہوں وہ دور و نزدیک سے سنتا ہے، اس کی آواز بھی دور و نزدیک تک جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا آپ دعوت دو حج کی، اعلان کا دو، تو فرمایا یہ پہاڑوں کے علاوہ کون میری بات سنے گی؟ یہ بات چھوڑ دے، تو اعلان کر، سنانا میرا کام ہے۔ اسی بات تو عظمت آدم کا انکار جو ہے وہ دلوں کو اندھا کرتا ہے۔ یہ عظمت آدم کا دوسرا معنی ہے غلامی رسالت معاصلم، پیروی رسالت معاصلم، جڑا رہے ساتھ۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی کرے تو وہ جادو ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، کوئی چکر کھا لیتے ہیں۔ اندازہ کرو حضرت ابو علی شاہ نہیں، حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی اپنی کتاب میں جو کسی نے آپ کے ارشادات پہ لکھی ہے، تو میں کشمیر میں ایک جگہ گیا تو وہاں پہ سادھو بیٹھا تھا، تو سارے آئے ہوئے تھے لوگ اپنے اپنے کاموں سے۔ ایک مائی اٹھی، اس نے آ کر جو میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، وہ وہاں سے اندر گیا اپنے کمرے میں، بعد میں آ کے تو مائی جا گھر آ گیا ہے۔ اس کو تصرف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شکتی، ہندو شکتی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے حاصل ہو؟ کہتے ہیں یہ تمہارا ہی سبق ہے، نفس کی مخالفت، نفس کی مخالفت۔
نفس کی مخالفت۔ 6 انسان جو ہے وہ متصف ہوتا ہے اپنی خدا دار صلاحیتوں سے، نفس اس کو حجاب ڈالتا رہتا ہے۔ تو یہ کیڑیوں کا یہ کمال کے بھی وہ بول لیتے ہیں کہ لشکر 3 میل سے انہوں نے بھی تو دیکھ لیا نا۔ یہ 3 میل ابھی ہیں، اس وقت تو 3 فرس سے، فرس کہتے ہیں، تو وہ 1.5-2 میل کا ہوتا تھا۔ تو وہ اتنی دور سے چھوٹی سی کیڑی ہے، اس کی حد نگاہ زیادہ سے زیادہ 1 میٹر ہوگی، وہ وہاں سے دیکھ رہی ہے کہ لشکر آ رہا ہے، بلوں میں گھس جاؤ۔ جو ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ کے بشر کی طاقت کیا ہوگی، اس کی صلاحیت کیا ہوگی۔ بس ایک یہ ہے کہ ان کو ہمہ وقت یہ چیزیں نصیب ہیں، اس کی نصیب جاگتا ہے جڑنے سے، اور جڑے ہوئے کے ذریعے جب جڑتا ہے تو یہ بھی اپنے تصرفات، اپنے کمالات کا مالک بنتا ہے۔ یہ اللہ نے اس میں رکھا ہے کہ یہ بغیر جڑے ہوئے کے کسی کے ساتھ جڑا نہیں۔ اللہ والا بننا ہے تو اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جا، جڑ جا، تو بھی اللہ والا بن جائے۔ یہ اسرار نہیں سمجھ آ رہا ہے نا۔ تو اسی طرح سے مزید شرف آدمیت اور اعزاز نبوت کا مظاہرہ اس اگلے رکوع پاک میں بھی ہو رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد غیر حاضر تھا، تو جب وہ آیا اس نے آ کے، یہ کل کے رکوع پاک میں آ چکا کہ اس نے آ کے بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو مکتوب بھیجا ایک، اور اس مکتوب کے بعد وہ جو ملکہ سبا ہے بلقیس، یہ ان واقعات سے بکھر جاتے ہیں کہ تم کہہ رہے پیغمبر پاک دیکھتا ہے، سب کو کہتا ہے، پھر وہ ہدہد نے کیوں دیکھا، پھر پیغام دیا، آپ کا تصرف کیوں نہیں تھا۔ یہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، تم اس میں نفی نہ کرو، جیسے ایسے بیان کر دو، جہاں قرار ہے وہ بھی تو مانو۔ وہ سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی ملی، وہ ندی کے کنارے سے ایک منہ میں دانہ ڈال کے جا رہی، تو آج نے پوچھا بھی تو اپنے بل کی طرف لے جا، ادھر ندی میں کیوں جا رہی؟ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اس ندی کے پیندے میں ایک رہتا ہے جانور جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں باہر سے خوراک اکٹھی کر کے لاتی ہوں، آگے مینڈک ہوگا اس کے منہ میں دے دوں گی، وہ اس تک پہنچا دے گا۔ کتنے اسرار ہیں ایک ایک بات۔ تو ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، مجھے مشورہ دو میرے اس معاملہ میں، میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم موجود نہ ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، اس میں شک نہیں کہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں وہاں کے معزز شہریوں کو ذلیل، اور یہی ان کا دستور ہے۔ اس لیے جنگ کرنا کرین دانش مندی نہیں، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف ایک تحفہ، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ سو جب قاصد آپ کے پاس ہدیہ لے کر آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سنو، جو عطا فرمایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم تو وہ ایمان کی دولت سے پیغمبر پاک دنیا پہ کیوں بہتے ہیں؟ اس کا تو فریضہ یہ ہے کہ جو بندے ہیں ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دو، یہ اللہ کا اقرار کر لیں، اللہ کو ماننے لگ جائیں۔ بلکہ تم تو اپنے ہدیہ پر پھولے نہیں سما رہے، گویا کوئی بڑی نادر چیز لائے ہو۔ تو واپس چلا جا ان کے پاس، اور ہم آ رہے ہیں ان کی طرف ایسے لشکر لے کر جن کے مقابلہ کی ان میں تاب نہیں، اور ہم یقیناً نکال دیں گے انہیں اس شہر سے ذلیل کر کے،
اور وہ خوار اور رسوا ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہے میرے درباریوں کون ہے تم میں سے جو لے آئے گا میرے پاس اس کے تخت کو اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں میری خدمت میں فرما بردار بن کر۔ عرض کی ایک افریت نے جنات میں سے، حکم ہو تو میں لے آتا ہوں آپ کے پاس۔ افریت ہے اس کا نام، افریت تو نہیں، افریت ہے کہ افریت ہے؟ افریت ہے اس کا نام، افریت انجل تدو لیکا، وہ تو کہا تھا نا صحابی نے۔ میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اس سے پیش ازیں کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، اور بے شک میں برخاست وہ محفل سے قبل لا دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں یہ دیر ہے، اور بے شک میں اس کو اٹھا لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔ عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ پھر آپ نے اسے دیکھا کہ وہ رکھا ہوا ہے آپ کے نزدیک، تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ 7 مکانوں کے اندر تھا، وہ اصل میں چال پڑی تھی اطاعت کے لیے کہ چلیں جا کے دیکھیں، تو وہ اس سے پہلے تخت آ گیا۔ اب آپ نے دکھایا کہ یہ دیکھو تخت تیرا ہی ہے، یہ تو میرا ہی ہے، یہ کیسے آ گیا یہاں؟ یہ سارے اللہ پاک نے یعنی طاقت دینی تھی کہ اس کو مروب کرنے کی۔ پھر آپ نے جو محل بنایا تھا نا، اس کا فرش اتنا چمکدار تھا کہ لگتا تھا گویا یہ پانی پہ چل رہے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی اس کو معلوم داخل کیا تو اس نے اپنے پونچے اٹھا لی، تو حضور مسکرائے کہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، آپ چل۔ وہ ہر چیز، وہ بھی بڑے کاریگر تھے بڑے، لیکن نبوت کا مقابلے میں تو نہیں تھے۔ اس طرح پھر اللہ پاک نے انہیں ہدایت عطا کر دی۔ اب آپ اس میں واقعات نہ دہراؤ، اس میں دیکھو کہ اس واقعات میں بتانے میں اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ ہر رکوع سے ہم نے یہ چیز تشریح، بجائے اس کے واقعہ سنا دیں، واقعہ تو واقعہ ہے، اس واقعے میں چھپی ہوئی اسرار و رموز اللہ پاک کے کیا ہے۔ ایک طرف تو نبوت کا کمال بتایا جا رہا ہے کہ میرا بندہ بشر، جس کو بشر کہتے نہیں تھکتے، بشر ہی ہے، بشر ہی ہے، اللہ نے جو نام رکھا ہے تو بشر ہے، مگر بشر کی صلاحیتیں کیا ہیں کہ اس دھرتی پہ اللہ کے بعد اللہ کا نائب وہی ہے، کوئی ان کے جیسا اور نہیں ہے، سب اس سے فیض یاب ہیں اور وہ صرف اپنے اللہ سے فیض یاب۔ ہمارے علماء کرام بشر کہنے سے ڈرتے ہیں اور وہ نور سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ارے نوریت ساجد ہیں اس کے، بشر مسجود ہے نوریوں کا، اتنا ڈرتے ہیں کہ نہیں بس وہ ایک دفعہ واقعہ ہو گیا تھا۔ میں کہا ہاں بھی تو اس کی پشت میں تھے ہی، سارا آدم کی اولاد تھی پشت میں کہ نہیں، فسجدوا لآدم، اور دعا جو مانگی وہ بھی کہیں ہم ربنا ظلمنا انفسنا، صاحبزادہ انوار حسین، اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے ظلم ہوا، ہم جو تھے اندر تو ہم کسی کا استعمال ہوا، ربنا، ورنہ کہنا ربنا ظلمنی، کہ نہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والا۔ تو پھر سجدے بھی سب کو ہوئے۔ اب جبریل علیہ السلام کو بڑے شوق سے کہہ دیتے، جبریل علیہ السلام کہیں بھائی بالکل شان والا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کہیں تو بدک جاتے ہیں۔ کہاں امام حسین علیہ السلام، کہاں جبریل، جو جھولے دیتے تھے۔ مقام آدمیت کو جب تک نہ سمجھا جائے کچھ سمجھ نہیں آتا۔
اس کی توہین شدہ وجود کرتا ہے، جس کے پلے کچھ نہیں ہے وہ اس کو کرتا ہے۔ اس میں یہ فرق ہے کہ یہ گرا ہوا ہو تو الا السافلین ہے، یہ بنا ہوا ہو تو غوث العالمین ہے۔ سارے اسرار، وہ جو کہتے ہیں یہ کشتی 12 سال کی ڈوبی ہوئی کیسے نکال دی، کتنے سال کی تھی؟ 12 سال۔ یار وہ کن فیکون سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، کن سے ہیں؟ تو مومن کی بسم اللہ کن فیکون کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک پاؤں رکھتے ہیں رکاب میں تو دوسرے پاؤں تک قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ اب کئیوں نے تو انکار ہی کر دیا کہ جی یہ جعلی ہے، جو فہم میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہمارے علماء بھاگے، انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لائے کہ حضور علی پاک کا لوں جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اس لیے وہ جلدی پڑھی۔ اور حضرت ابن عربی فرماتے ہیں مومن کی بسم اللہ کن فیکون کا درجہ رکھتی ہے۔ ابن عربی بھی آدم ہیں، بندے ہیں، اور وہ منکر بھی بندے ہیں، درمیان میں چکر کیا ہے؟ تسلیم کا اور انکار کا۔ تسلیم والے پا گئے، انکار والے الا السافلین بن گئے۔ یہ بغیر، میں تو کہتا ہوں ایمان سے درسوں میں وقت اس کا صحیح مصرف نہیں ہو رہا۔ وہ کتابیں پڑھائے دیں جو آدم کی شناخت ہی نہیں کراتی، جو آدم کو کچھ بھی نہیں کر رہی، رٹائے لا رہے ہیں، جھگڑے فساد کروا رہے ہیں۔ وہ علم وہ ہے جو مجھے پہچانے، یہ علم پڑھاؤ بس۔ اے ابن آدم، علم تو یہ ہے کہ جو مجھے پہچانے، دوری ختم ہو جائے، حضوری ہو جائے، فصل ختم ہو جائے، وصل ہو جائے، اور تو مجھے ہر چیز میں دیکھنا شروع کر دے۔ ان کے جو پڑھانے والے وہ بھی نہیں اس لیول پہ، ان نے سبق ہی بھول گیا ہے، اپنا سبق ہی بھول گیا کہ دروس کیا تھے۔ بھئی دار ارقم میں جو تربیت کی جاتی تھی وہ کرو، ہاں وہ تو خود آگاہی کی تھی، وہ تو خدا آگاہی کی تھی تعلیم۔ ہر وہ راگ دیکھو جو اللہ کا تک پہنچائے، اللہ وہ علم ہے۔ وہ رکوع کا درجہ نہیں رکھتا جو سبحان ربی العظیم کا جمال نہ تمہیں عطا کرے۔ پتہ نہیں بزد ہیں، لگے ہوئے ہیں، کچھ پلے نہیں ہیں، پلے ہیں جو خدا شناس بن گئے بس۔ دیکھیے پہلے سائنگی جی کا ارشاد کیسا خوبصورت، یہ لفظ شناس بناتے ہیں، ذات شناس بناؤ۔ ارشاد دیکھو ذرا، اس دور میں بھی بہترین ارشاد، جب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں لفظ شناسی ہے۔ بابا یہ ضروری ہے، مگر جو لفظ شناسی جس کے لیے لفظ ایجاد ہوا اس تک نہیں پہنچاتا تو اس لفظ نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ کتنا فرق ہے۔ ابھی ان کو یہ سنائیں گے نا تو یہ ویسے ہی بیٹھ جائیں گے اور لڑ پڑیں گے۔ تو علامہ صاحب نے کہا نہ چھیڑ، وہ خودی کا مسئلہ نہ چھیڑ، وہ کہتے ہیں یہاں علم خودی کو نہ کھول کہ ان کے بہتر ہے پوشیدہ رہیں شاہی کے احوال ممولے کی نظر سے۔
بہتر ہے کہ پوشیدہ رہیں شاہی کے احوال ممولے کی نظر سے، اور بزید ہیں اسی لین پہ چلے جا رہے۔ قاری سعید صاحب آتے تھے، میں کہتے کوئی بچوں کو تزکیہ نفس بھی پڑھاتے ہو کہ نہیں؟ کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہ اس کی کتاب نہیں بنی آج تک، وہ نظروں سے ہوتا ہے، اور نظریں کسی صاحب نظر کی نظروں سے بنتی ہیں۔ تزکیہ نفس کی کتاب تو نہیں بنی نا آج تک، اس کی کتاب سینہ پاک ہے۔ ان سے اللہ موقع دے دے میں سارا سلیبس ان کا تبدیل کر دوں، اس میں لاؤں میں جس میں خود شناسی ہو، خدا شناسی۔ کیا فائدہ اسی گرامریں پڑھ کے۔ تو اس کے پہلے رکوع پاک سے ہی ایک مرکزی موضوع بھی ساتھ ساتھ پیرل چلا آ رہا ہے کہ اللہ پاک شاہ فرما رہے ہیں کہ پہلے دکھایا کہ فرعون کو تھوڑی سی بادشاہی ملی تو وہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے کئی گنا بڑی بادشاہی ہے، ایسی بادشاہی کہ ہواؤں پر بھی ان کا راج ہے، اور جن و انس بھی ان کے ماتحت اور تابع ہیں، پرندے بھی ان کے تابع۔ ایک نا بڑی بحث چلی ہوئی ہے کہ انگریز جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہیں۔ نبوت کا مقام پہلے سمجھو، کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ نبی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں، جو کرتا ہے وہی حکم الہی ہے۔ جب تک تم مقام نبوت نہ سمجھو گے تم گستاخی کے مرتکب ہو جاؤ۔ اب انہیں مقام نبوت کا پتہ نہیں، چلو ہمارے پیغمبر پاک کا انکار کرو، ایسے داؤد کا سلیمان کا کیسے کرو گے؟ پہلے انبیاء کا تو انجیل کروائے گی نہ کرا ہیں، تو 100 ہیں، داؤد علیہ السلام کا 100 حرم پاک ہے، 101 کرنا چاہتے تھے، 99 تھے، 99 سے 100 کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ مطلب آپ پتہ کرو کہ بھی وہ کیوں تھے۔ وہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے کوئی شان بیان کرنی ہے اپنے بندے کی۔ تم اس ٹو میں نہ رہو یہ کیا کرتا ہے، اس ٹو میں رہو یہ جو کچھ کرتا ہے یہ اللہ کی ذات کی طرف سے کرتا ہے۔ خود ہمارا ایک مسلمان بندہ ہماری کمپنی میں افسر ہے، وہ یہ بڑھاپے میں جا کے اتنی شادیاں کرنے کی، میں کہا زبان بند کر، کہیں تو برباد ہو گیا ہے تو نے یہ فکرہ کر کے۔ وہ جس نے دنیا کو نفس کا پاک کیا ہو وہ کوئی نفس زدہ وجود ہے، جس کے دیکھنے سے دنیا کے نفس جو ہیں وہ پاک ہوں، وہ کوئی نفس کی خاطر کر رہا ہے، تو اللہ پاک کی حکمتیں ہیں۔ مان سے مجھے بڑا خوف ہے اس کا کیا حشر ہو۔ اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ بلا شبہ میرا رب، شکر پہ صرف شکر پہ بولا جائے تو زندگی کے تمام عوامل کو یہ گھیرتا ہے۔ ہر بات میں شکر کے ساتھ رہنا، ہر معاملے میں شکر کرنا، شکر تمام امور حیات کو گھیرتا ہے، اور تمام امور حیات سے ناشکری بھی ہوتی ہے۔ یہ تمہارا کام ہے، تم شکر کا انتخاب کرتے ہو۔ جب دل قلب سلیم کسی صاحب میں قلب سلیم نے کر دیا ہے تو وہ شکر کرے گا، اور جو محروم دل ہے وہ ناشکری کرے گا۔ مان سے اس چیز کا یہ جو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ پڑھانا تو انہیں خود نہیں پتہ۔ اگر محراب و منبر حقیقی تبلیغ کے وارث بن جائیں
تو معاشرے کی ساری ابتری ختم ہو جائے. ان میں کچھ نہیں تو معاشرے کو کیا بانٹیں گے؟ یہ زوال ہے، اصل زوال امت کا یہ ہے. معاشی زوال تب آیا ہے جب فکری زوال آیا ہے. فکر بانج ہے تو وہ معاشرہ بانج ہو. بڑا عالم ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرے، شوگر ہو گئی تو روئے جائے. ادھر عمران صاحب کے کلینک میں کہ کیا ہوا؟ شوگر ہو گئی ہے. میں کہ کس نے کی ہے؟ کہتے اللہ نے کی ہے. تو میں کہ کیا اللہ کے کام پہ ایسے طرح اس طرح رویہ کیا؟ رحم مانگنا بھی ضروری ہے، رحمت کی طلب کرنا بھی ضروری ہے. کوئی اکڑے نہ. وہ 3 کشتیاں آ رہی تھیں دریا میں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ 3 سال کے قریب آ کے ڈوب جائیں گی، انہیں بتاؤ کچھ کر لیں. تو وہ 2 نے کہا کہ ڈوبنا ہی لکھا تو کیا کر سکتے ہیں، ڈوب گئیں. تیسری والوں نے کہا اے اللہ ہم پہ رحم کر، یا اللہ ہم پہ رحم کر. وہ بچ گئی. موسیٰ علیہ السلام پوچھا یہ کیا حکم ہے؟ کہ انہوں نے میری رحمت مانگی ہی نہیں. رحمت کی طلب کرو مگر چہرہ ایسا نہ بناؤ کہ ناشکری کا اظہار ہو. کہ مال کے کل تو ہے، حکمت تیری ہے، تو جانتا ہے یہ میرے لیے کتنی بھلائی ہے اس میں. کل بیٹی کو چڑھانے گئے تھے تو وہ کوئی ادھر ویزے بوزے میں کوئی چکر چل گیا، سیٹ نکل جہاز چلا گیا. اب آپ دیکھو تو کتنا افسوسناک تھا کہ بھئی یار اتنے دور سے آئے تھے، 3 ماہ سے ادھر رہ رہے تھے، بچے چلے جاتے اپنے. اس کی ویکسین بھی لگنے والی تھی بچے کی، وہ روٹین کی بچوں کو جو لگتی ہے نا فارس کی لگنے والی تھی. وہ بس میں کل گھما چھڑے لوگوں میری فلائٹ لبو کل دی. کوئی وہ کل دی فلائٹ لبے 3.25 لاکھ فی بندہ، جو 1 لاکھ میں تھی وہ 3.25 لاکھ نہیں ملی. آخر آگے گھر جب وہ ایک بچی ساتھ جا رہی تھی وہ چلی گئی. وہ پہنچی، اس نے فون کیا کہ شکر کرو نہیں آئے. 4 گھنٹے انہوں نے بس میں بٹھا چھڑے. اب بتاؤ بچوں کے ساتھ 4 گھنٹے بس میں کیسے بیٹھ؟ 4 گھنٹے. پھر جا کے 2 گھنٹے ہوٹل کی لابی میں بٹھا دی. پھر جا کے کہیں کمرہ ملا. اکیلا تو اپنی جان پہ جھیل لیتا ہے، بچے کے ساتھ بتاؤ. پھر جو بچے ہر وقت اتنے ناز نام میں رہتے ہوں کہ وہ کیسے وہ برداشت کرتے. تو ادھر کسی نے ترس تھوڑا کھانا تھا. تو پھر 4 پہیاں میری تو ادھر کوئی بیڈ جو ملا تو وہ ایسے ایک بندہ بچہ کھانے. تو علی عمران نے کہا کہ بھئی صبر ہی کرتے ہیں، جب یہ کرنٹین ختم ہوگا اس وقت آ جائیں گے. تو ظاہری طور پہ بڑا افسوسناک تھا، باطنی طور پہ اللہ کی اپنی حکمتیں تھی. بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی. بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے وہ کریم. جس کا اس پہ جتنا عقیدہ ہوگا اتنا ہی فیض جاگا. اگر منہ بنائے گا کسی اس کی طرف سے بات آئے کو تو وہ کرم بھی ختم ہو جائے گا، وہ گناہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر بات نہیں گا وہ نہیں کوئی غلطی کرتا، اپنے بندے سے بس 70 ماہ جتنا پیار کرتا، 70 ماہ جتنا. آپ نے حکم دیا شکل بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر آگاہ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے ان لوگوں میں سے جو حقیقت کو نہیں پہچانتے. سو جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعے سے پہلے، اور ہم تو فرما بردار بن کر حاضر ہوئے ہیں. اور روک رکھا تھا اسے ایمان لانے سے ان بتوں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا. بے شک وہ قوم کفار سے تھی.
اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ بس جب اس نے دیکھا اس کے بلوریں فرش کو تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے، اور اس نے کپڑا اٹھا لیا اپنی دونوں پنڈلیوں سے۔ آپ نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ چمکدار محل ہے بلور کا بنا ہوا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کہنے لگی اے میرے رب، میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی اپنی جان پر، اور اب ایمان لائی ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 ألف مرة وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ صلى الله تعالى على خير خلقه وعبده وزينة فرشه محمد أجمعين۔ اے اللہ پاک حضور، اللہ پاک اپنی شان کریمی سے ہمارے قلوب و اذہان کو وہ فہم عطا فرما جس کو تو پسند فرماتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت الفکر حضور سید غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کال والے پڑھنے پڑھنے والے، اے ہمارے اللہ، صلاۃ و سلام قبول فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک پر ارواح میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اجسام میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر قبور میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر اسماء میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظر پر مناظر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک پر کانوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرکت پر حرکات میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون پر سکنات میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے پر تمام بیٹھکوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام پر قیامات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جو ازل سے خوش اور میٹھی ہے اور جس کے فیصلے ابدی اور واجب اطاعت ہے۔ اب اس پہ ذرا اپنے دل کے دوڑ لگاؤ کہ وہ کیا پاتا ہے اس سے۔ سب نے اس کے چاہے فوٹو کاپی کر کے لے جاؤ، اس میں موبائل میں سارے اپنا اپنا فکر دڑانا کہ حضور غوث نے کیا لکھا ہے کہ کانوں میں کان پہ، زبانوں میں زبان پہ، جسموں میں جسم پہ اجسام میں، قبور میں قبر پہ، یہ کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ پاک کوئی بھیک دے دے گا، کوئی خراج دے دے گا، آپ کے جذبے کو دے ہیں، خوشبو لگا کے مسلح پہ بیٹھ کے کرنا چاہے بارے لا میرے جد امجد جو کہ تیرا محبوب بندہ ہے، اس کے اس رشاد فکر سے میرے سینے کو بھی تھوڑی خیرات عطا فرما۔ ہیں ابھی اس کی لے جانا کاپیاں۔ اے ہمارے اللہ، ویسے تو عرفان صاحب کے گھر بھی ہوگی یہ کتاب، وہ بڑی تقسیم کی تھی، ادھر بہت بانٹی تھی، سب لے لو ایک ایک۔ ہاں یہ سرمایہ ہے، روحانیت کا سرمایہ ہے،
جو نہیں ہے تو وہ موبائل پہ فوٹو کر ہاں 268 ہے آپ کے پاس؟ یہ الخلیق پہ بھی ڈال دیں، ہاں جی الخلیق پہ ڈال دیں۔ حال خلیق پہ کہتے ہیں بھائی جان، میں ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ گروپ میں۔ ایسے ماننا نے اتنا میمنے نہ بنیا کرو، کوئی فخر کرن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار انہاں چ چاہت دا شوق دا کی جذبہ بھائی نا چھٹی ملی ہے تو پجائے کوئی انہاں نو پیار آوے، یہی ہو جا حرکت کے پیار آ جائے، باقی انہیں پیار لوٹ لیا نا انہیں دنیا لوٹ لی، آخرت بھی لوٹ لی۔ ہاں اور کوئی چیز ڈومینیٹ نہیں کرنی چاہیے کام میں، جو ڈومینیٹ بس حضور پاک کا پیار ہے۔ اے ہمارے اللہ صلاۃ والسلام قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر، اتنی تعداد میں جو تجھے معلوم ہے اور اتنی مقدار میں جو تجھے معلوم ہے۔